میں جاننا چاہتی ہوں ہمایوں میمن صاحب سے کہ کل وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اپوزیشن وفد کے درمیان بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، تو کیا ہم اگر یہ سمجھیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ایک بار پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ دوسرا، اگر ایسا ہے تو ہمایوں صاحب اگر عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو پھر کیا سیاسی جماعتوں سے جو بات چیت کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی سمجھ آتی ہے آپ اپنے یہ انالیسس یا آپ اپنے پرزمپشنز کہاں سے لے کر آتی ہیں؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بیسیکلی فاٹا اور پاٹا کے جو ایم این ایز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے فار دا ریزنز کہ اس علاقے کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے، اس کے اوپر 10 سال کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں تھیں، اس کے لحاظ سے بات ہوئی تھی۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس کو کس طریقے سے لے کر چل رہے، وہ اس سے زیادہ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ۔ یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی تاکہ آسانی سے بیسٹ آف سمجھ مائی آ سکے نالج بات کی۔ کہ وہ نہیں، آپ نے دیکھے نا، آپ نے ایک پرزمپشن کر دیا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھے، یو سٹ ان اے ویری پاورفل سیٹ، اور جب آپ اپنے پرزمپشنز کے سر بیسس وہ پہ میں کوئی سمجھتی ایسی ہوں، چیز بنا لیکن رہی ان ہے جو ملاقاتوں کے ایگزسٹ ہی پیچھے نہیں کرتا۔ اور نہیں، وہ پس سن پردہ لے، جو باتیں ہو رہی ہیں نہیں وہ تو ہم دیکھیں، آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم نا کہ پس پردہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اس وقت پس پردہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز۔ نمبر 2، دیکھیں جب ہم اس گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور جب پیپل لائک یہ بٹ صاحب جو ہے، یہ ان کو پتہ نہیں، ان کو جب کچھ نہیں ملتا تو یہ ایک طرف چلے جاتے ہوتے، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کو جو تحفہ دیا ہے، یہ آئی پی پیز کا اور ایل این جی کا اور کول کا، اس کے باوجود کہ جو یونس داہا صاحب تھے 2015-16 میں، انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا تھا اس سے اس ملک کو بہت سخت خسارہ ہوگا۔ آج اس ملک کو سب سے زیادہ خسارہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نمبر 2، اس میں نہیں جو سر، اس سے بینیفیشری زیادہ ہیں یہ بڑا لوگ خطرہ خود ہیں۔ بھی ہے ملک کو، ایک اور منٹ وہ ہے، ملک ایک کے منٹ، امن و آپ کو ایک امان اور کی پتہ ہے، صورتحال کے آپ حوالے کو سے ایک ہے اور جو بات پتہ فیصلے ہے، آپ کو بیک ایک ان اور پتہ ٹائمز ہے، کیے گئے آپ تھے۔ ایک دیکھ سن لے، کوئی ایسی بات، ان لوگوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ملک کو بہت فائدہ ہوا، کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے ابھی یہ جو ابھی ریسنٹلی جو آئی ٹی میں جو یہ لوگ بل لے کر آ رہے تھے، اور اس کو انوشا رحمان اور ٹیلی کام بل، سعدیہ عباسی اور ان لوگوں نے ٹیلی کام میں کیا تھا، وہ کتنا بڑا فراڈ کرنے والے تھے یہ لوگ اس ملک کے ساتھ۔ اندر آئی پی پی جیسا یہ کام کرنے چاہ رہے تھے، اور اس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، نیشنل اسمبلی میں یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور وہاں پہ وہ کہہ رہی تھی، جو منسٹر صاحبہ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ تو شہزاد فاطمہ۔ اتنا ہو جاتا ہے اور یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، وہی جو بھی ہے نا، میں اس لحاظ سے میں بغیر ناموں کے وہ کر رہا تھا، لیکن اینی وے، یہ سے آپ دیکھیں کتنا بڑا فراڈ ہے یہ۔ اس سے بڑے فراڈ کوئی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اگر علی ظفر صاحب نے اس کو نہ کیا ہوتا، اور کلاسرا صاحب نے اس کا ایک ایک چیز کے لحاظ سے ٹی وی پہ اور یا جو سوشل میڈیا پہ اور اس پہ نہ اٹھایا ہوتا، تو یہ تو ادھر سے اس ملک کو ایک اور چونا لگا کے چلے گئے تھے۔ یہ جسٹ امیجن کہ ان لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہے۔ نہ خود پڑھنے کا شوق ہے، نہ قوم کو پڑھانے کا شوق ہے، نہ تربیت دینے کا شوق ہے، بس اشتہار دے جاؤ اور اس میں اپنی تصویریں لائی جاؤ، چاہے وہ تم لوگ اس سر کے میں ایک اوپر بات آپ کے لیٹرین نالج کے کے لیے اوپر کیوں ایڈ نہ کرنا تصویریں چاہتی لگا ہوں، دو۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ سر آپ کی کریں جی، اجازت آپ سے کے ایک بات پاس ایڈ ہے، کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل کریں سر 60 لاکھ بچے پنجاب میں مزدوری کر رہے ہیں، اور 86 لاکھ بچے جو ہیں وہ مطلب اوور آل پاکستان میں 86 لاکھ بچے مزدوری کر رہے ہیں، جس میں سے کہ 60 لاکھ بچے پنجاب میں مزدوری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اس وقت اگر پرسنٹیج، اچھا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو، پتا ہے یہ جو پنجاب میں جو اورنج ٹرینڈ ہے یا یلو، اس کے لیے جو انہوں نے بجٹ دیا ہے وہ 250 ارب ہے، اور یہ کامران مرتضی صاحب سے پوچھے یہ جس صوبے سے ہیں اس پورے صوبے کو کتنا بجٹ دیا ہے، اس سے کم دیا ہوا ہے۔ مطلب آپ I do not understand کہ ہم کس بیسس پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے یہ فرینڈلی بجٹ دیا۔ ایک اور چیز آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا دوں، سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن پرسنٹیج کے لحاظ سے پنجاب میں پرسنٹیج ہے، سب سے کم کے پی میں آؤٹ آف سکول چلڈرن۔
کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا پھر پنجاب، یہ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، جو پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ میرے خیال میں اس پچھلے سال میں 786 پروجیکٹس تھے جو کہ مختلف جگہوں پہ ہونے تھے. اب یہ ظاہر ہے صوبوں میں ہی ہوں گے، پاکستان صوبے ہی ہیں اور یا اسلام آباد ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں سے کے پی میں کتنے تھے؟ صرف 6 پروجیکٹ. اور آپ کو پتہ ہے اس میں 80% پروجیکٹ اچھا کس صوبے کے لیے تھے؟ پنجاب کے لیے تھے. جب پنجاب کو آپ یہاں سے سارے پیسے دے رہے ہیں، پنجاب کے اوپر آپ پروجیکٹ لگا رہے ہیں، پنجاب کو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب اپنا بھی سب سے زیادہ بجٹ لے رہا ہے اور پھر سب کچھ کر رہا ٹھیک ہے، ہے اس کے باوجود پنجاب مقابلہ کر رہا ہے باقی اور مقابلہ، اس کا مطلب ہے پنجاب واقعی بہت سر غلط طرف آپ کی جا رہا ہے. جانب بعد میں آؤں گی، لیکن مجھے ابھی شامل گفتگو کرنا ہے ناصر بٹ صاحب کو بھی. بٹ صاحب دیکھیں، کل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش آج بھی موجود ہے اور حکومت ہر سطح پر بات چیت کے لیے بھی تیار ہے، جس کا جواب اسد قیصر صاحب نے دیا کہ میثاق جمہوریت کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سب میں فاٹا میں ٹیکس یا پھر جی بی الیکشن اور عمران خان سے ملاقات، بہت سے معاملات ہیں. ان حالات میں تو جمہوریت ممکن نہیں رہی، اور میثاق جمہوریت کس طرح ہوگا پھر؟ میرے سے سوال کیا آپ نے؟ جی ناصر بٹ صاحب، میں آپ ہی سے جاننا چاہ رہی ہوں. اچھا جی، چلے مجھے آواز بیچ میں سے کٹ گئی تھی. میں ایک بات بتاؤں، مجھے مایوں صاحب پہ، جو سینیٹر مایوں صاحب پہ بہت ترس آ رہا ہے. یہ 15 سال سے کے پی کے میں بیٹھے ہیں، ان کو پنجاب، او بھائی پنجاب اگر اچھے کام کر رہا ہے تو اس کو فالو کرو، کے پی کے میں کام کرو، باقی اس کا مقابلہ اس سے کرو. دہشت گردی ختم کرنی ہے تو وفاق جو پالیسیاں بناتا ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے. وائی نیٹ صوبہ کے پی کے جب وفاق پالیسی بناتا ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس کا وزیر اعلیٰ جب حلف اٹھاتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں عوام کے لیے کچھ کروں گا، وہ کہتا ہے میں اس کے عمران میں مروں گا. وہ پہلا بھی اسی طرح چلا گیا، یہ دوسرا آیا. اس نے ابھی دیکھیں کہ بجٹ پاس نہیں کروں گا جب تک ملاقات نہیں ہوگی. بجٹ پاس ہو گیا، اس نے کہا کابینہ نہیں بناؤں گا جب تک ملاقات نہیں ہوگی. کابینہ اب وہ اچھا بچا ہو گیا. اب دیکھیں، یہ اگر میں اس پہ خوشی کا اظہار کروں گا کہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے کوئی بھی بات کر دی ہے تو ٹیبل پہ بات ہوگی، اور غیر جمہوری طریقے سے انہوں نے ہاں 3 جی، سال جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. آج ملک جس حالت میں ہے اس کی ذمہ دار یہ ہے کہ جو 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے نازل ہوئے، اچھا چلتا ملک انہوں نے کس حالت میں پہنچایا. تو آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ یہ لوگ ہیں بٹ صاحب 190 بات یہ ملین ہے ہے کہ ہم کہ علی بڑے سے بابا بڑے 40 سے معاملات اٹھا کو گئے. بات چیت سے حل یہ کر رہے کیوں ہیں. برداشت ہو رہی ہے؟ امریکہ اور ایران کی عدالت نے جنگ بھی کیوں بات چیت سے حل چوری کروائی گئی. یہ باور کروایا پوری دنیا کو کہ یہ توپے اور یہ بم اور یہ گولہ بارود ہی نہیں کام آئے گا، آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی. تو پھر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں یہ بات سمجھنے میں اتنی تاخیر کیوں کہ جب آپ سب مل کر ٹیبل پر بیٹھیں گے نہیں تو پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے تو نقصان تو آپ پاکستان کا ہی کر رہے ہیں.